تو ہم آج ہائی کورٹ آئے، پشاور ہائی کورٹ ایز یوزول جو بالکل بوگس کیسز ہیں اس کا ہم سامنا کر رہے ہیں قانون کے مطابق، اور ہم پشاور ہائی کورٹ کا کہ ججز کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ریلیف دیا، ہمیں ٹرانزٹ دیا، بیل دی، اومنی بس ہم نے کروائی ہے، تو اس کا شکریہ پوری وکلاء ٹیم جو ہماری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یاد جو ہم آئے ادھر یہ بوگس کیسز کا، تو ہم انہی کے ساتھ بیٹھ کے ابھی کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، ان کو مسلط کر دیا گیا ہے 24 کروڑ عوام پہ، اور یہ فارم 47 کی جو حکومت ہے ایک نان سیریس، مطلب ان کا پہلا قدم ہی ایک غلط ہے، تو ان کی بنیاد ہی غلط ہے، لیکن پاکستان کی خاطر، پاکستان کی بہتری کی خاطر، پاکستانیوں کی بہتری کی خاطر پاکستان تحریک انصاف نیگوسیشنز کر رہی ہیں۔ ہماری طرف سے بڑی کلیئرٹی ہے، خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ ہم دو تین چیزیں ہیں جو بڑی بنیادی ہیں، ایک یہ کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور 26 نومبر کی، تاکہ پتہ چل سکے کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے، کس نے غلطی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو بے گناہ ہے ان کو رعایت ملنی چاہیے، وہ گھر جائیں۔ یہ جو بیچ میں سال 1.5 سال سے یہ جو قصہ چل رہا ہے، ہم ایک بات کر رہے ہیں، حکومت دوسری بات کر رہی ہے، تو اس کا کوئی اینڈ بھی نکلے گا تو کہ کلیئرٹی، اور دیکھیں یہ بات جو عمران خان یا تحریک انصاف کر رہی ہے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے، جب تک آپ کو حقائق سامنے نہیں آئیں گے، ایکچوئل انفارمیشن سامنے نہیں آئے گی، صحیح انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ ڈیسیجن صحیح لے سکیں گے۔ اگر ہوا میں ہی باتیں رہیں گی تو پھر تو بیان بازی ہے، ہم بھی کریں گے وہ بھی کریں گے۔ قوم نے 8 فروری کو بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ یہ قوم عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے پوری قوم کے لیے، پوری پولیٹیکل پارٹی، پورے سسٹم کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے علاوہ جو ہماری شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بے گناہ لوگ ہیں، جو بالکل بے گناہ ہیں اور عدالتوں میں ہیں، ان کو رہائی ملنی چاہیے۔ عمران خان نے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا ہے کہ میں مقابلہ کروں گا اپنے کیسز کا، عدالتوں میں جاؤں گا، عدالتوں سے مجھے انصاف ملے گا، یہی مجھے ریلیف ملے گی۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ حکومت کتنی سیریس ہے، یہ تو ابھی پتہ چلے گی جب بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، اور حکومت کو چاہیے، کیونکہ ہم نے لکھ کے بھی دے دیا ہے، تو جب انہوں نے کہا یہ لکھ کے نہیں دے رہے، ہم نے کہا چلیں یہ بھی ہم کر لیں۔ دیکھیں ہمارا لیڈر جیل میں، ہمارے باقی اسیران جیل میں، ہمارے ورکر جیل میں، ہم سب پہ FIR، بوگس کیسز، لوگ ہمارے شہید ہوئے، لوگ ہمارے زخمی ہوئے، لوگ ہمارے مسنگ ہوئے اور ابھی تک مسنگ ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر ہم بیٹھ کے بات چیت ان لوگوں سے کریں، مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا، قوم کا مینڈیٹ چوری ہوا، اس کے باوجود اگر ہم وہ چوری والے مینڈیٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی خاطر کر رہے ہیں، ذاتی تو کسی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اور حکومت کو یہ چاہیے کہ حکومت دنیا دیکھے ترقی کرتی ہے جہاں پہ رول آف لا ہوتا ہے، جہاں پہ انسانی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ اگر پاکستان میں پاکستانیوں کا تحفظ نہیں ہے تو پاکستان میں باہر سے کیسے لوگ آئیں گے؟ جب تک آپ پاکستانیوں کو تحفظ نہیں دیں گے، پاکستانی میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، باہر سے کوئی نہیں آئے گا آپ کے پاس پیسے خرچ کرنے، انویسٹمنٹ کرنے۔ یہ دنیا جو ہمارے ارد گرد ترقی کر رہی ہے، انڈیا ترقی کر رہا ہے، چائنا کر رہا ہے، افغانستان بھی جو ہے نا بہتری کی طرف چل پڑا ہے۔ تو اگر ہم اسی طرح چلتے رہے، رول آف لا نہیں ہوگا تو بربادی، آلریڈی کتنی بربادی ہے، اکانومی آپ کی شٹرڈ ہے، کوئی جابز نہیں ہے، کارخانے بند ہیں، بزنسز آپ کے شفٹ ہو رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر آپ کا ایشو ہے، اسمبلی آپ کی برائے نام ہے، تو ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ شاہرام بھائی یہ بتائیں کہ حکومت نے واضح کر دیا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ منظور کے قابل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو القادر ٹرسٹ کے بعد جو اویلا مچا ہوا ہے، پریس کانفرنس کیا یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے بھی یا نہیں ہے؟ دیکھیں القادر ٹرسٹ ایک بالکل گپ لگایا، اس پہ تو ناانصافی کی حد ساری کراس کر دی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہاں پہ دی جا رہی ہیں، عمران خان کو، بشرا بی بی کو ایک پیسے، ایک ٹکے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں قوم کے بچے پڑھ رہے ہیں، ڈونیشن آئی ہے، یونیورسٹی بنی ہے، اس سے تو عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، قوم کے بچوں کو فائدہ ہے۔ تو بالکل ایک جس طرح باقی کیسز ہیپ ہیزرڈ میں فیصلے آئے، اس طرح القادر کیس کا آیا، جب ہائر کورٹس میں انشاءاللہ انصاف ملے گا یہ گھنٹے میں فارغ ہو جائے گا۔ یہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ سامنے آ رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ یہاں پہ کس کس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ باقی آپ نے سوال کیا کہ
हुकूमत की सीरियसनेस या वो कहते हैं कि जी मुतालिबा, देखें अगर वो हमारी बात पे हमारे जो मुतालिबा है जुडिशल इंक्वायरी का, अगर वो ये नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, फिर दाल में कुछ काला, फिर हम जो बात कर रहे हैं वो सच हो रही है। अगर वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम कहते हैं सीनियर मोस्ट जजेस की इंक्वायरी बैठाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम में से कोई हमारी तरफ कोई गुनाहगार है वो गुनाहगार होगा, जो बेगुनाह होगा। लेकिन अगर ये इख्तियार तो हुकूमत का है ना, अगर हुकूमत कमेटी बनाएगी तो बात होगी, अगर हुकूमत नहीं बनाएगी तो बात नहीं होगी। तो हुकूमत को बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि वो क्लियर है और वो इंसाफ का फैसला करें, बात ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। सियासी चपगलिश आपकी अपनी जगह, लेकिन सूबे में आपकी हुकूमत है, 2/3 से अक्सरियत से आपकी हुकूमत बनी है, लेकिन सूबे के हालात देखें तो रात को एक लोगों की हुकूमत होती है, सुबह जिलों की हुकूमत होती है, तालिबान का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो सुबह इंतहाई बदमनी की लपेट में है, खुरम के हालात भी आपके सामने हैं, लोगों को भी जो है वो पकड़ा जा रहा है जो इंसानी हुकूक के लंबरदार हैं। तो क्या कर रहे हैं आप अपने सूबे के साथ इधर? देखें, हमारी हुकूमत है, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत अपना काम पूरी कोशिश कर रही है। ये एक दहशतगर्दी एक ऐसा एलिमेंट है जो एक सूबाई हुकूमत की बस की बात नहीं है कि सूबाई हुकूमत अकेले उसको कंट्रोल करे। ये वफाक बॉर्डर वफाक कंट्रोल करता है, इन्फिल्ट्रेशन वफाक कंट्रोल करता है, बॉर्डर सारे उनके कंट्रोल में है और फोर्सेस हैं जो वहाँ पे जगह जगह पे डिप्लॉयड हैं। तो अगर सूबाई हुकूमत वफाक के साथ मिल के इसका कोई हम यही कहते हैं कि देखें, आप अगर अफ़गानिस्तान के साथ आपका मसला है, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान और पाकिस्तानी, उसके बाद सारी बाकी चीज़ें हैं। हमारे नेबर्स हैं, उनके साथ बैठ के बात करना चाहिए, क्लियर मैसेज देना चाहिए। वो नेबर जिसकी हुकूमत बनने में हमारे लोगों ने, हमारी हुकूमतों ने, हमारे पाकिस्तान ने मदद की, तो उनसे तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पाकिस्तान के बारे में अगर इस तरह की कोई वहाँ पे एक्टिविटी तो उसको रोका जाए। एक तो उसको निगोसिएशंस करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने जरगा बनाया, कुरम में लोगों को बैठाया, उधर अभी लॉ एंड ऑर्डर का फिर सिचुएशन हमें इंफॉर्मेशन आई है, तो ऑब्वियसली डिटेल तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होगी। साफ बताएंगे चीफ मिनिस्टर साहब की जो भी उनकी रीसेंट उनका जो इनपुट है। लेकिन गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है, तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए पाकिस्तान सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए पाकिस्तानियों की जान और तहफ़्फ़ुज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हम ये भी समझते हैं, हमारी लीडर का बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि हर चीज़ के आप जितने भी लड़ेंगे एट द एंड ऑफ द आवर टेबल पे आके बातचीत के ज़रिए आप मसलों का हल करेंगे। तो मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि हम वी पुट आवर हेड्स टुगेदर और इसके लिए हम कोई मुनासिब सा रास्ता निकालें ताकि इस मुल्क में अमन हो। और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पूरे पाकिस्तान में मसला है। थैंक यू। ये बताएं कि आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद रिलीफ का कोई इम्कान है? देखें, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मुलाकात जो हुई है, ऑब्वियसली आगे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छी बात है। मुलाकातें होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मसाइल का हल बातचीत से ही निकलना चाहिए। और अगर आर्मी है तो भी पाकिस्तान की है, आर्मी चीफ भी पाकिस्तान का और तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तान की है। तो मिल के इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए सारे मसाइल का हल निकले। जी शुक्रिया, थैंक यू।